اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار بلا جعلہ اللہ الآخر الأحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ اب محظور ہے، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر مستقل آپ کے خدمت میں جاری و ساری ہے۔ آج درس نمبر 140 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ حمد سے ہم نے شروع کیا، سورہ نساء چل رہا ہے۔ آج پارہ نمبر 5 آج شروع ہو رہا ہے، 5واں پارہ۔ 4 پارے پورے ہو چکے ہیں آپ کی دعاؤں سے، اور میں اس نقطے پہ بار بار متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفسیر عثمانی میں نہیں ہے کہ جس کا تصور ہے کہ بہت تفسیر کئی مہینے چلتی ہے ایک آیت پہ۔ یہاں پر تفسیر سے مراد یہ ہے کہ آیت کو سمجھ لینا، مفہوم کے لحاظ سے، یعنی مختصر در مختصر تفسیر لفظ، ورنہ ترجمہ اصل ہے، ساتھ میں مختصر تفسیر ہے، اس لحاظ سے کہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جب تک شان نزول نہ بیان ہو، جب تک اس آیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ نہیں بیان ہو، مطلب بالکل واضح نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ان جگہوں پر مختصر توضیح و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور آیت نمبر 24، کل ہم نے آیت نمبر 23 پڑھی تھی، اور جس میں محرم کے بارے میں تذکرہ تھا کہ کون محرم ہیں، کن سے عقد جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر تذکرہ ہے وہ عورتیں جو کہ جیسے جہاد، البتہ جہاد وہ کہ جو نبی اور امام کی اجازت کے ذریعے ہو، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جزء پنجم۔ کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ كان عليما حكيما۔ یہاں پہ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں تذکرہ تھا کہ کون محرم ہے، اور عقد دائم کے، کل عقد دائم کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ اگر عقد دائم میسر نہیں ہے، زمینہ فراہم نہیں ہے، تو پھر عقد موقت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں متعہ۔ آج کی آیت اس میں متعہ کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ متعہ کا حکم کیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، اور یہ آیت جو آئی ہے اس کا کوئی ناسخ بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی جائز تھا، اور خلیفہ اول کے زمانے میں بھی تھا، اور خلیفہ دوم کے زمانے میں آ کے ممنوع ہوا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آیت ہم پڑھتے ہیں، والمحصنات من النساء، اور شوہردار و عورتیں جو کہ جو جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کے سے جنگ میں آئی ہوں اپنے شوہروں کے ساتھ، وہاں پہ جنگ ہوئی ہو اور دشمن ہار گیا ہے، اور عورتیں جو ان کی کنیز بنا لی گئی ہیں،
والمحصنات من النساء، عورتیں وہ نیک عورتیں، صحیح عورتیں، ٹھیک عورتیں وہ جو کہ الا ما ملکت ایمانکم. تو ایک تو عقد دائم کے بارے میں تذکرہ تھا، اب یہاں پر پہلے تذکرہ ہو رہا ہے کنیز کے بارے میں. اور شوہردار عورتیں مگر وہ کہ جو کہ جہاد میں کفار سے، یعنی شوہردار عورتیں ہیں وہ والمحصنات من النساء، وہ محسنہ زن محسنہ نہیں شوہردار عورت، وہ شوہردار عورت جو کہ لشکر اسلام سے لڑنے، لشکر کفر میں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جنگ لڑنے آئی ہے مسلمانوں سے، ہے شوہردار، لیکن کیا ہے وہ قیدی بن جائے، لشکر کفر کا ہار جائے اور قیدی بن کے آ جائے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ تمہاری کنیز ہو جائے، یعنی اسیر ہو جائے تو اسے زوجہ بنا سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اسارت، خود اسارت طلاق مترادف ہے. جب وہ لشکر کفر میں تھی اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اب جب لشکر کفر بھاگ گیا ہے، اس کا فوج قتل ہو گئی، اب عورتوں کو جو اسیر بنایا گیا یہ مترادف ہے طلاق کے، یعنی سمجھے اس کے شوہر سے طلاق ہو چکا. تو اب وہ اس طریقے سے ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے. وہ جو ہے جب لشکر اسلام کے قبضے میں آ گئی تو دو حال سے خالی نہیں، یا مسلمان ہو گئی یا مسلمان نہیں ہوئی. اگر مسلمان ہو گئی تب بھی چونکہ یہ اسیر ہے، قیدی ہے، لشکر اسلام میں ہے اس وقت، تو طلاق، اگر یہ مسلمان ہو گئی تب بھی اس کے شوہر سے طلاق ہے. اگر یہ مسلمان نہیں بھی ہوئی تو خود اسارت بھی طلاق کے حکم میں ہے. لہٰذا ان عورتوں کے بارے میں پہلے تذکرہ ہو رہا ہے. البتہ اس نقطے پہ بہت توجہ ضروری ہے کہ اسلام میں کنیز اور غلام کی جو بات ہے، جو تذکرہ ہے، یہاں پر مراد تحقیر نہیں ہے، چونکہ ایک سسٹم پہلے سے چلا آ رہا تھا. دین اسلام آیا اسی کنیزی اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے، لہٰذا مختلف مقامات پر مختلف موارد بیان کیے ہیں. کہا کہ اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو ایک غلام آزاد کرو، ایک کنیز آزاد کرو، فلاں عمل چھوٹ گیا ہے اس کا کفارہ ہے کہ کنیز آزاد. یعنی اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ غلامیت اور کنیزیت کو ختم کرنا، اور دین اسلام اس میں کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن فوراً اچانک اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا کنیز ہونا یعنی تحقیر نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنی کنیز کے ساتھ گھر کا کام تقسیم کر کے رہتی تھی کہ آج کے دن ہمارا کام ہے کل، یعنی کیا اس کو تحقیر نہیں، برابر اپنے قرار دیا ہے شہزادی نے کام کے اعتبار سے. لہذا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ شوہردار عورتیں کہ الا ما ملکت ایمانکم، جو کہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں، تمہاری کنیزی میں آ گئی. کتاب اللہ علیکم، یہ فرض، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے، نہیں ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا ہے، یہ فرض. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے جائز ہیں، اور بشرطے کہ وہ بدکاری اور زنا نہ ہو. وَأُحِلَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. ایک تو یہ ہو گیا کنیز ہے تو اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ بھی کیا ہے، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بری راستے پر اور فحشاء کے منزل پہ نہیں جانا چاہیے. ذالکم ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرو، محسنین غیر مسافحین،
عفت اور پاک دامن. محسنین یعنی شوہردار ہے، مطلب اس کا شوہر مر گیا ہے، بیوہ ہے، تب کیا ہے؟ محسنین جو پاک دامن ہے. البتہ یہ زنا اور بدکاری نہیں ہے، بلکہ عفت اور پاک دامنی ہے. عفت اور پاک دامنی ہے وہ اور چیز ہے جہاں پر عقد موقت نہ پڑھا جائے. جہاں پر عقد موقت پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ یہ عفت و پاک غیر مصافحین. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس اگر تم سے ان سے کوئی استفادہ کرنا چاہے، استمتاع کرنا چاہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، استمتاع یعنی جو متعہ کرنا چاہے، فائدہ حاصل کرنا چاہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو چاہیے کہ وہ ادا کرے، عطا کرے ان کی اجرت جو کہ فرض ہے، جو فریضہ ہے، جو اجرت معین کیا ہے اس کو ادا کرے. ایک نقطے بہت ابھی شروع میں ہی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. جہاں پر نکاح کا تذکرہ ہے، عقد دائم کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ مہر ہے، لفظ صداق آیا ہے، لفظ اجرت نہیں آیا ہے. متعہ میں لفظ اجرت آیا ہے. فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور اگر جو ہے تم نے جو فریضہ جو معین کیا ہے، جو پیسہ اور جو وقت جو معین کیا ہے متعہ کے لیے، اگر اس میں کم و زیادہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ولا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فیما تراضیتم بہ، جب تم دونوں راضی ہو جاؤ. من بعد الفریضہ یعنی فریضہ کے بعد، یعنی کبھی مدت بڑھانا ہو، مدت گھٹانا ہو، پیسہ بڑھانا ہو، پیسہ گھٹانا ہو، اس معاملات میں جو جس پہ بھی راضی ہو جائیں وہ مانا جائے گا. یعنی بعد میں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، کوئی حرج نہیں. من بعد الفریضہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا بند عالم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. آج امت مسلمہ میں یہ اختلافی مورد بنا ہوا ہے، درحال کہ خدا بند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے اگر کوئی متعہ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن مجید کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے. آیت بالکل واضح ہے، دیکھیے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کنیز کے ساتھ. پہلے یہ ہے عقد دائم کے بارے میں، پھر اب جو ہے اگر عقد دائم نہیں کر سکتا ہے تو راستے ہیں. کنیز کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کیا حلال کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اپنے اموال کے ذریعے سے بدکار عورت کو نہیں بلکہ محسنہ عورت کو یعنی اسے متع کرو. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، پس جو متع کرنا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ فآتوہن اجورہن، اس کو چاہیے کہ اس کی اجرت کو ادا کرے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، عقد دائم ایسا نہیں ہے کہ کم کر سکتے ہیں، مہر زیادہ کر سکتے ہیں بعد میں. یہ عقد موقت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ خدا بند عالم نے جزء پنجم ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا ہے. اور یہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، انسانوں کی فطرت پر توجہ دیتا ہے. جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر خواہشات نفسانی بھی ہیں، اس کو بھی پورا ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مشکل ہے عقد دائم کا کر پانا، تو پھر کیا کریں؟ اسلام دین فطرت ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اگر عقد دائم نہیں کر سکتے تو 2 حال سے کیا، یا پھر گناہ کے مرتکب ہو جائے یا عقد موقت کریں. جو دائم نہیں کر سکتا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا گناہ کا مرتکب ہو یا عقد موقت کرے. کون سا بہتر ہے، گناہ کر لینا ہے یا عقد موقت کرنا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے جس کو متع کہتے ہیں.
البتہ لفظ متعہ کو جنہوں نے بدنام کیا ہے وہ متعہ کو سمجھے نہیں. البتہ یہاں اتنا موقع نہیں یہاں پہ پوری اس کی وضاحت بیان کیا جائے. بہرحال فرق کیا ہے دیکھیں متعہ میں کہ اس میں صیغہ پڑھا جاتا ہے, صیغہ معین ہونا چاہیے. عدہ اس میں بھی ہے, جس طریقے سے عقد دائم میں عدہ ہے, مدت پوری ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد عدہ ہے, عقد مؤقت اور متعہ میں بھی عدہ ہے. صیغہ عربی میں ہونا چاہیے. عقد دائم کی طرح تمام چیزیں عقد مؤقت میں بھی ہیں, بس یہ ہے کہ چند فرق ہیں. کہ عقد دائم میں کیا ہے, عقد دائم میں شوہر کی بغیر اجازت کے, اور عورت مثلاً کوئی کام نہیں کر سکتی, باہر نہیں جا سکتی, لیکن عقد متعہ میں کیا ہے, اس کے لیے اجازت ہے, جا سکتی ہے. یعنی وہ پابندیاں اور وہ سختیاں اس طرح نہیں ہے, اور چھوٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی عقد ہی نہ پڑھا جائے. عقد پڑھا جائے, عربی میں پڑھا جائے, مدت معین ہو, پیسہ معین ہو, اور تمام شرائط. ہاں اگر جو ہے باقرہ ہے, یعنی پہلے اس کا عقد نہیں ہوا ہے, تو پھر اس کی ولی کی اجازت ضروری ہے. تمام شرطیں ہیں. رضا عقد دائم میں اور صیغے میں کافی بس چند لحاظ سے فرق ہے. کیا کیا؟ میراث ایک تو یہ ہے کہ اس کو حق ہے, زوجہ کو حق ہے متعہ میں, عقد مؤقت میں, کہ بغیر اجازت کے جائے اپنا کام کرے کسی فیکٹری میں, کام میں, جو بھی اپنا آزاد ہے وہ مؤقت میں اپنا خرچ کمائے ہو. یا پھر جو ہے گھر وغیرہ کا انتظام کرنا, نفقے کا انتظام کرنا, یہ موقت میں شوہر کے ذمے نہیں ہے. اور کیا میراث بھی اس میں شوہر اور زوجہ کے درمیان میراث نہیں ہے. عقد دائم میں شوہر اور زوجہ کے درمیان میراث ہے, عقد مؤقت میں شوہر اور زوجہ کے درمیان میراث نہیں ہے. ہاں اگر بچہ متولد ہوتا ہے, کوئی بچہ پیدا ہو, تو پھر جس طریقے سے عقد دائم میں اس بچے کو میراث ملتی ہے, عقد مؤقت اور متعہ میں بھی اس بچے کو میراث ملے گی. بچے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ان زن و شوہر کے لحاظ سے فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر نان و نفقہ شوہر پہ واجب نہیں ہے, اس کے لیے بھی پابندیاں اتنی نہیں ہیں. اس کے لیے گھر وغیرہ نفقے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری نہیں, خود زوجہ کے اوپر ہے. یعنی وہ بھی اپنا کام گناہ بھی مرتکب نہ ہو, اور دین اسلام نے تمام کوئی بنبست نہیں ہے, بلکہ فارسی میں جو کہتے ہیں کوئی بنبست نہیں ہے, ہر چیز کا راستہ کھلا ہوا ہے. اب اگر بچہ جو ہے اس سے متولد ہوتا ہے اس عقد مؤقت سے یعنی متعہ سے, تو اس کا پورا خرچ وغیرہ سب شوہر کے اوپر ہے. ورنہ زن و شوہر کے درمیان میراث وغیرہ میں مشترک نہیں ہے. عقد دائم میں میراث میں مشترک ہے, نفقہ واجب ہے, سب کچھ. اب ادھر چند سالوں پہلے فقہاء اہل سنت نے جدہ میں ایک میٹنگ رکھی اور فیصلہ کیا, اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اہل سنت کے جوان اس وقت شیعہ علماء سے متعہ کے بارے میں سوالات کرنے لگے ہیں, رجوع کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے راستہ کیا نکالا, چونکہ فطرت ہے, فطری چیز ہے, اسلام دین فطرت ہے. جس طریقے سے شروع میں نے کہا کھانا پینا ضروری, اسی طریقے سے بھی لہٰذا انہوں نے کیا کہا, صرف مذہب اہل بیت اور شیعہ سے مخالفت ہو یہ لفظ نہ انکار کر دیا تھا کل, تو آج بھی انکار کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں. کیا کیا انہوں نے رائے حل کیا نکالا کہ عقد دائم پڑھو لیکن نیت موقت کی کر لو. عقد دائم پڑھو, نیت موقت کی کر لو, صیغہ وہی جاری کرو. حالانکہ قرآن مجید عقد موقت کو بیان کر رہا ہے, اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, ان کے شوہر چلے جائیں, تو کیا ان کے لیے کیا راستے ہیں؟ کوئی جوان کوئی جا کے اس سے عقد تو نہیں کرے گا. لہذا
یہ راستہ ہے، اس پہ مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابھی تو ان کے بیواؤں کے لیے کیا ہے، یا گناہ کے مرتکب ہوں یا پھر جو کوئی جوان تو شادی کرے گا نہیں، یا عقد موقت کرے، بہترین۔ ہاں پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا اس میں کہ عقد دائم جہاں پہ لفظ ہے وہاں پہ لفظ صداق ہے، لفظ مہر ہے، بڑے اور بہت ہی بابرکت پیسہ اور بہت عنوان الگ الگ بہت اچھے عناوین گزشتہ آیات میں آپ نے سنے ہوں گے، بیان ہوا ہے۔ خیر، لفظ خیر تک آیا ہے، لیکن یہاں پر لفظ اجرت آیا ہے، اجور، یعنی عقد دائم کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے، اور عقد موقت کے لیے لفظ اجرت استعمال ہوا۔ وہ لفظ کے لیے لفظ صداق، لفظ مہر، مہریہ، محبت، یہاں پر لفظ اجرت استعمال ہوا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کو فریضہ جو ہے وہ ادا کرو، جو طے پائی ہے اجرت وہ ادا کرو۔ اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بہت ساری ہے، اکثر کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 میں ہے، حدیث نمبر 3307، اور احمد بن حنبل، بیہقی، فخر رازی، تمام علماء کا یہ ماننا ہے کہ ایک زمانے تک عقد موقت یعنی متعہ حلال تھا۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک، وہ زمانہ کون سا ہے؟ خلیفہ دوم کے زمانے تک عقد موقت حلال تھا، لیکن خلیفہ دوم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے حرام کر دیا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا متعتا نکاحنا فی عہد رسول، کئی طرح کی روایتیں ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، مطلب ایک ہی ہے کہ رسول کے زمانے میں 2 متع حلال تھے، میں حرام کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا متن قرآن کے مقابلے میں خلیفہ کو قانون بنانے کا حق ہے؟ لہذا خلیفہ دوم کے بیٹے سے جب کسی نے جا کے کہا متع کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں حلال ہے، کہا تمہارے والد نے حرام کیا تھا، کہا کہ انہوں نے حرام کیا تھا تو کیا تھا، لیکن قرآن اس کو حلال قرار دے رہا ہے۔ لہذا عبداللہ بن زبیر نے ابن عباس سے کہا کہ تم نابینا ہو گئے ہو، تمہارا دل بھی نابینا ہو گیا ہے۔ ابن عباس مفسر قرآن، کہا پیغمبر کے زمانے میں ابن عباس نے کیا کہا کہ زبیر نے جب اعتراض کیا تو ابن عباس نے صراحتاً جواب دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھا، تو کہا کہ زبیر نے کہا اگر اب اس زمانے میں اگر تم جو ہے متع کے مرتکب ہوتے ہو تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بحث و گفتگو اصحاب کے سامنے موجود تھی، یہ بحثیں ہوتی رہتی تھیں، اور خلیفہ دوم نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی دور پیغمبر میں حلال تھا، اور ابن عباس نے کہا چونکہ دور پیغمبر میں حلال تھا اب بھی حلال ہے، پیغمبر نے جب حرام نہیں کیا ہے۔ اب بعض اہل سنت نے اس میں راستہ نکالا، کہا کہ نہیں رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ہی حرام کر دیا تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے، جگہ میں اختلاف ہے کہ یہاں پہ حرام کیا وہاں پہ حرام کیا، معتبر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نص کے مقابل میں اجتہاد کیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال دے کر کے مال سے استفادہ کرو، محسنین غیر مسافحین، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اجرت دو فریضہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، جس پر تم راضی ہو جاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کا راہ حل نکالا ہے۔ اب وہ شخص جو کہ
اس کے اندر استطاعت نہیں پائی جا رہی ہے دائم کے خرچ کو پورا کر سکے تو اس کے لیے موقت کا راستہ ہے کھلا ہوا. اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ حرام نہ کیا ہوتا تو پھر زنا کا مرتکب نہ ہوتا مگر جو شقی. وَمَا الزَّنَا إِلَّا الشَّقِي. اس حرام کام میں لوگ نہیں پڑتے. اگر رسول اب یہاں پر جو ہے آیت جو ہے اس آیت کا کوئی ناسخ بھی نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ دوسری آیت نے آ کے اس کو منسوخ کر دیا ہے. اگر رسول کا قول ہوتا اس کے حرمت کے بارے میں یا کوئی آیت ناسخ آئی ہوتی تو پھر خلیفہ دوم کا یہ کہنا کہ یہ حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں کیا معنی رکھتا ہے. قامت آتا نے کانتا علی عہد رسول اللہ وانا انہا عنہما، اور بھی الفاظ دوسری روایتوں میں وانا احرہما انہا وانا انہا عنہما واعاقب علیہما، اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا. متعۃ الحج و متعۃ النساء، یہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب روایات میں یہ موجود ہے کہ خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ یہ حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں، اگر کوئی آیت ناسخ آئی ہوتی تو اس کو ذکر کرتے. اگر رسول اللہ منع کر کے گئے ہوتے تو حدیث رسول آتی. یہ کہنا کہ رسول نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں دین اسلام میں مداخلت ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کیا وہ قیامت تک حلال، اور جو حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام. کسی خلیفہ کو حق نہیں ہے کہ رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرے. آپ کے دل کے پسند کا نام مذہب نہیں ہے. الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کا، اللہ کے سامنے سجدہ کر لینے کا، اس کا مطیع محض بن جانے کا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھیں، مستحبی نماز بھی جماعت سے پڑھو. رسول اللہ کی مخالفت کیا ہے مختلف مقامات پر. سورہ حجرات میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جب پیغمبر سفر پہ تھے تو کہا کہ روزہ افطار کر لیں، سفر میں روزہ نہیں رہنا ہے. بعض صحابہ نے مخالفت کیا تو اپنے دل کی بات آج ہمارے یہاں بھی بولی جاتا ہے، ارے دل نہیں مانتا ہے. دل ماننے کی بات یہاں نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اصل ہے آپ کا دل. لہذا سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ بڑھو، نہ گفتار میں نہ رفتار میں، ان کا احترام ضروری. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. پیغمبر نے کہا کہ ہاں ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہے سفر میں. اگر سفر میں ہے تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں ہے. لہذا سفر جب پیغمبر فرما رہے تھے فتح مکہ کے وقت میں، اور مقام قراء الغمیم پر پیغمبر نے اپنے خود بھی افطار کیا، اپنے اصحاب کے ساتھ افطار کیا. تمام اکثر اصحاب نے بھی افطار کیا روزہ، چونکہ سفر میں روزہ نہیں ہے. لیکن کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، یعنی رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے، ہم رسول سے بڑھ کے ہو گئے. رسول اللہ سفر میں افطار کر رہے ہیں، ہم نہیں، ارے روزہ توڑ دیں گے. پیغمبر نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا عصا. لفظ عصا یعنی وہ گنہگاروں کا یہ گروہ ہے، یہ گنہگاروں کا ٹولہ ہے جو رسول اللہ کے سامنے رسول کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں. بہت سے مواقع پر
پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو پیغمبر کے بعد کی بات ہے کہ کہا رسول نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں۔ لشکر اسامہ میں پیغمبر نے کہا تھا سب کو جانے کے لیے، بہت سے لوگ نہیں گئے، بعض کے لیے پیغمبر نے نام لے کے کہا کہ تم بھی جاؤ، لیکن نہیں گئے۔ جب رسول اللہ کے سامنے ہی مخالفت انہوں نے کیا، رسول اللہ کے سامنے ہی مخالفت کیا، پھر رسول کے بعد آیت قرآن کی مخالفت ہوئی کہ قرآن مجید نے متاع کو حلال قرار دیا، نہ یہ کہ حکم خدا پر عمل نہیں کیا، بلکہ جو حکم خدا پر عمل کرنے کے قائل ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا۔ آج مذہب اہل بیت پر جو قائم ہیں، مذہب تشیع پر جو قائم ہیں، ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ یہ مانتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں اس کو صحیح ماننا چاہیے، نہ کہ اس پہ آپ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو قرآن مجید کی آیت کا مذاق اڑانا، اللہ اور رسول کا مذاق اڑانا ہے، دین سے خارج ہو جائے گا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے متاع جائز ہے، متاع حلال ہے، اور آیت موجود ہے، اس کا کوئی ناسخ بھی نہیں آیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی نہیں منع کیا ہے۔ صرف خلیفہ دوم نے کہا کہ دو چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، تو خلیفہ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ کیا خلیفہ رسول اللہ سے بڑھ کے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، عصمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، یہ انسانی ڈھانچے میں آئے ہماری ہدایت کے لیے، یہ نوری مخلوق ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ائمہ معصومین ہیں، 12 امام، جن کا اعلان امامت کا رسول اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، امام کا بنانا کام اللہ کا ہے۔ اللہ نے 12 اماموں کو بھیجا جس کو ہم معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور رسول اللہ نے ان کی امامت کا اعلان کیا، اور وہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا آج بھی ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود ہمارے چند ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم کو قرآن اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، راجہ اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔